اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری بہت مدد کی ہے اور میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں. مشن میرا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی غلیظ ویڈیو نہ لگائے. مطلب اب ایس کے کی خیر نہیں ہے. اب سب کی, اس کے ساتھیوں کی بھی خیر نہیں ہے. یہ نیٹ ورک یہ سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں. یہ جو لوگوں کو جعلی گاڑیاں بیچ جاتے ہیں کاغذوں کے بغیر اور کئی نقص اور بڑا کچھ, یہ سب اب قانون کی گرفت میں ہوں گے. دلوں کے بھید میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنی نوجوان نسل کو یہ تاثر دینا تھا کہ کوئی بھی انسان قانون سے بالاتر نہیں ہے. جو ایک امپریشن تھا کہ اس کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا, اس سے کوئی معذرت کرا نہیں سکتا, وہ چیز میں نے ختم کروائی ہے. اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو مناہل کہہ رہی ہے کہ میں ٹریپ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے, یہ نئی سونا پہن کے اتنی موٹی چینیں پہن کے نئی لڑکیاں کسی اور ایس کے آگے ٹریپ نہ ہو جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین بات کریں گے ایس کے حوالے سے. ایس کے خلاف جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو چکا ہے. پاکستانی ایف آئی اے نے بھی شکنجا جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ ہو چکی ہے. میرے ساتھ شاہ جی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایس کے کو ٹف ٹائم دینے کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے. کتنے دن میں ایس کے جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا, اس کو اریسٹ کیا جائے گا. انٹرپول جو ہے اس حوالے سے بالکل ایکٹیو ہو چکی ہے. مزید ڈیٹیل کیا ہے, میرے ساتھ شاہ جی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. سر بڑا زبردست کام ہو گیا کہ ایس کے خلاف جو ہے وہ شکنجا ٹائٹ ہونے جا رہا ہے. میری جو گزارشات تھی نا گورنمنٹ کے ساتھ وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. میرا یہی تو ریکوائرمنٹ تھی کہ میں یہی تو شور مچا رہا تھا کہ خدا را اس کے خلاف کارروائی کریں. میری یہ خواہش تھی کہ اس سے پہلے والے لوگوں پہ اگر کارروائی ہوئی ہوتی, آپ کی وساطت سے شور ہی میں نے اس لیے ڈالا تھا کہ ان پہ کارروائی ہو جائے, ایف آئی آر لانچ ہو تاکہ آئندہ یہ ویڈیوز آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور میں سب سے پہلے تو اپنی ریاست کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری یہ خواہش پوری کی, میری اس بات کو سیریسلی لیا اور ایف آئی آر لانچ ہو گئی. دوسرا جو میں بہت دیر سے شور مچا رہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بے لگام گھوڑا ہے, اس کو کوئی بھی جدھر چاہتا ہے لے کے ٹرن کر لیتا ہے, جیسے مرضی دوڑ لگواتا ہے اس گھوڑے کی. وہ بھی میری درخواست پر عمل درآمد ہو گیا ہے. جتنے یوٹیوبرز ٹک ٹاکرز ہیں جو یہ نیگیٹو پرموٹ کرتے تھے, گندی باتیں کرتے تھے, جس سے معاشرہ بے راروی کا شکار تھا, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. وہ آپ نے کروائی ہے یا مناہل کی طرف سے گئی ہے؟ وہ مناہل کی طرف سے. یہ میرا مقصد مدعی بن کے کوئی ان سے کریڈٹ لینا نہیں تھا. میرا مقصد اپنی قوم کی اصلاح تھا کہ اس طرح کے لوگوں کا محاسبہ ہوگا تو اگلی جنریشن رکے گی. اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی, ان لوگوں نے ایسے بولنا تھا. آپ دیکھیں نا, چائنا میں جو ٹک ٹاک ہے یا آل اوور دی ورلڈ, ٹک ٹاک ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس کو لوگ اپنے بزنس کو انکریز کرنے کے لیے لوگ لائیو بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں اپنی 100 پروڈکٹ سیل کر لیتے ہیں, اور ہمارے یہاں اس کا کتنا مس یوز ہو رہا ہے. میں یہی تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ گند بکنے کے لیے نہیں ہے. جو بولا ریکارڈ جو ہے اس نے بھی بڑی گندی لینگویج استعمال کی مناہل ملک کے حوالے سے. اس کا نام بھی ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے اس میں ہے. ہاں جی, بولا ریکارڈ صاحب کا نام ہے. اور میں نے ان سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بھیا آپ کی ٹک ٹاک بعض اوقات بچے بھی دیکھ لیتے ہیں, گھر کی بچیاں بھی دیکھ لیتی ہیں, خواتین بھی دیکھتی ہیں, خدا را الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر کریں. اب دیکھیں نا, میرے جو تجزیات ہیں آپ فیملی میں بیٹھ کے دیکھ لیں, آپ بہن کے ساتھ دیکھ لیں, بیٹی کے ساتھ دیکھ لیں. میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. یہ لوگ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, یا مجھے لگتا ہے کہ ان کے الفاظ پر ان لوگوں کی گرفت نہیں ہے. جو منہ میں آیا, جب آگے ٹک ٹاک بننی شروع ہوئی تو جتنا مرضی گندے سے گندے الفاظ میں یہ ان کا. میں پھر ایک دفعہ ریاست کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی عطا گرائیوں سے. تیسرا میں یہ کہتا تھا, میں ایس کے کا جو کردار تھا اس کے اوپر ایک بات بتانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ نئی کوئی خواتین, جیسے اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق جو مناہل کہہ رہی ہے کہ میں ٹریپ ہو گئی ہوں, ٹھیک ہے, یہ نئی سونا پہن کے اتنی موٹی چینیں پہن کے نئی لڑکیاں کسی اور ایس کے آگے ٹریپ نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, میرا معاشرہ بے راروی پہ نہ چل پڑے, یہ میری خواہشات ہیں اور میں سمجھتا ہوں میری ساری پوری ہو گئی ہیں. اگلا جو کام ہے وہ اب ادارے کا ہے
ریڈ وارنٹ پہ میرے پاس ایک مبینہ اطلاع ہے کہ ریڈ وارنٹ پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے. کتنے دن میں ایس کے پاکستان میں ہوگا؟ یہ اب ادارے پہ ہے نا. ایک دیکھیں نا, ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ سارا پروسیجر مکمل ہونا ہوتا ہے. وہ مکمل ہوگا تو پاکستان میں ہوگا ہی ہوگا. اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے, اس کا پاسپورٹ بھی. تو جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا تو یہ ایسے آئے گا جیسے دیوار کے ساتھ گیند مارے نا, تو جس سپیڈ سے گیند واپس آتا ہے نا, یہ اسی سپیڈ سے واپس آ جائے گا. ایس کے نے کوئی معافی شافی مانگی ہے, اس طرح سے ہے کچھ؟ ہاں جی, کیا کہتا اس ہے؟ نے ایک نجی چینل کے ذریعے میرے سے بات کی تھی. اس نے جو میری دوسری خواہش تھی وہ میں بتانا تھا کہ ایس کے قوم سے معافی مانگے. اس نے مانگی ہے. پھر اس نے میرے سے وعدہ کیا کہ میں وہ اللہ کے گھر میں یا روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے قوم سے بھی معافی مانگوں گا. اور میں نے معافی اپنے لیے تو منگانی نہیں, میرا تو اس نے اتنا ہی بگاڑا نا کہ میری نسل کو بے راروی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آگے تو میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, وہ بھی پوری ہو گئی ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ ادارے اپنا کام, مجھے پتہ ہے ادارے اپنا کام پورے دل سے کرتے ہیں. وہ تو ہلکی پھلکی تنقید اداروں پہ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں وہ خاموش نہ ہو جائیں, کہیں وہ ایزی نہ ہو جائیں کہ یار عوام ہماری تعریف کر رہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں. جب آپ کی ایس کے ساتھ کل فون پہ بات ہوئی تو بات کیا ہوئی؟ ایس کے نے آپ کو کیا کہا؟ ایس کے نے کہا کہ میری جان چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ بھائی میرا آپ سے ذاتی کوئی مطالبہ نہیں ہے, میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. میری ہر اس بندے سے لڑائی ہے جس کی وجہ سے میرے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے میری جان چھوڑیں گے؟ میں نے کہا بھیا آپ قوم سے معافی مانگیں. اس نے اس پروگرام میں معافی مانگی ہے. پھر اس کو میں نے کہا کہ آپ اس نے کہا جی میں نے کہا آپ ایک اپنے چینل وہ جو ہے ان کا بھی جون سا بھی پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک ہے یا جو بھی ہے, اس پہ معافی مانگیں. اس نے وہ رات کو وہ بھی میری بات پوری کر دی ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایس کے نے کوئی پیسوں کی بھی آپ کو آفر جو ہے وہ کروائی ایسا کچھ؟ کیونکہ مبینہ اطلاع ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سے پیسے لے لیں, آپ چپ کر جائیں. وہ کسی بندے سے اس نے کہا ہوگا, کسی نے میرا اس طرح کا, آپ میرے پاس میرے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں, آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کو میرے لیونگ سٹیٹس سے یا بیٹھنے اٹھنے سے لگتا ہے کہ میں اس طرح کے کسی شخص سے پیسے لے کے مانوں گا؟ اگر میں پیسے لے کے مانتا تو آج میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا. میرا مقصد تھا قوم سے معافی مانگے, اس نے مانگی. میرا مقصد تھا وہ اپنے اکاؤنٹ پہ ٹک ٹاک بنائے, اس نے بنائی. اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ایک وائس ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا, جس میں وہ کہہ رہا آج رات کو ایک اور میں ٹک ٹاک بناؤں گا, اس پہ بھی معافی مانگے گا, جس میں میں معافی بھی مانگوں گا اور کہوں گا کہ یہ شاہ صاحب نے مجھے مجبور کیا ہے جس کی وجہ سے میں قوم سے معافی مانگ رہا ہوں اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں. اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ میری جو آنے والی نوجوان نسل ہے نا, وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اپنا ہیرو نہ مان لے اور اس طرح کے کام شروع نہ ہو جائیں. غربت زدہ ملک ہے ہمارا, یہاں پہ کوئی بھی غریب لڑکی غریب لڑکا سستی شہرت کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو ہائپ دینے کے لیے کوئی بھی نازیبا ویڈیوز یا تصویریں نہ لگا دے جو اس سے پہلے ہوتا رہا. ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری بہت مدد کی ہے اور میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہوں. مشن میرا یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی غلیظ ویڈیو نہ لگائے. دیکھیں پوری آل اوور دی ورلڈ جو ٹک ٹاک ہے, یہ چائنا ہے, چائنا میں ٹک ٹاک ایز اے بزنس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے ملک میں گندی ویڈیوز کے لیے یوز ہونے لگ گیا. تو مجھے تکلیف تو ٹھیک تھی نا, آپ بتائیں میں غلط بول رہا تھا؟ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ ایس کے نے ویڈیو تو بنا لی ہے کہ مجھے معافی دے دیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اس سارے مسئلے سے باہر نکلنے کے لیے معافی مانگ رہا ہے یا دل سے معافی مانگ رہا ہے؟ دلوں کے بھید میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنی نوجوان نسل کو یہ تاثر دینا تھا کہ کوئی بھی انسان قانون سے بالا تر نہیں ہے. جو ایک امپریشن تھا کہ اس کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا, اس سے کوئی معذرت کرا نہیں سکتا, وہ چیز میں نے ختم کروائی ہے اور وہ ختم مجھے لگتا ہو گئی ہے. جو وہ فخر سے کہہ رہے تھے نا صاحب بہادر ایس کے صاحب کہ جی یہ میں لڑکی سے 2 ماہ کے لیے ریلیشن رکھتا ہوں, میں یہ رکھتا ہوں, میں نے اتنی محنت بھی اسی لیے کی تھی اس کا کچا چٹا کھول کے, اسی لیے رکھا تھا کہ اسے یہ پتہ چلے کہ ابھی تو اگر وہ قوم سے معافی نہ مانگتا تو میں نے کون سا باز آ جانا تھا. میں نے ہر روز ایک نئی اس کے بارے میں ڈیولپمنٹ قوم کے سامنے رکھنی تھی.
ایس کے جو ہے وہ کرمنل ہے, اس کے خلاف بہت ساری ایف آئی آرز ہیں, منشیات کا بھی کام کیا, اس کے علاوہ لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی یوز کیا, جگہ جگہ پہ سیٹ اپ بنائے. پاکستان میں تو مبینہ طور پہ اطلاعات ہیں کہ سیٹ اپ موجود ہیں, اور ادھر سعودیہ میں بھی اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو اب اس کے خلاف معافی مانگنے کی وجہ سے یہ جو شکنجہ ٹائٹ کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کو؟ قانون اپنا رستہ لے گا. یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ قوم کے لیے کیا, تاکہ قوم کے نئے نوجوانوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ اس ملک میں جو مرضی کریں وہ ہو جائے گا. دوسری میری یہ تھی کہ جو یہ یوٹیوبرز تھے اور یہ سوشل میڈیا, اس کو لگام ڈالی جائے. یہ جو رات کو ایف آئی آر ہوئی ہے نا جس میں کئی یوٹیوبرز کے نام ہیں, تو یہ اس کو بھی لگام ڈل گئی ہے. اور دوسرا یہ کویسچن آ گیا. اچھا, مناہل جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں, یہ اے آئی کے تھرو بنی ہیں, لیکن ایس کے اپنی کئی ساری ویڈیوز میں اعتراف کر چکا ہے کہ یہ ویڈیوز ہماری ہیں, ہم نے خود بنائی ہیں, مناہل نے بنائی ہیں, مناہل نے وائرل کر دی ہیں. لیکن مناہل ابھی تک یہ نہیں کہتی کہ میں نے وائرل نہیں کی, اور مناہل یہ بھی کہتی ہے کہ ویڈیوز اصلی ہیں ہی نہیں ہیں, یہ تو اے آئی کے تھرو بنی. اب یہ اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریاست نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. دودھ کا دودھ ہو جائے گا, پانی کا پانی ہو جائے گا, اور یہ بڑا زبردست ہو گیا. اب یہ چند دنوں کی بات رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. ادارے اب اس کے پیچھے ہیں, اداروں سے ابو دی لا کوئی بھی نہیں ہے, ہر کوئی انڈر دی لا ہے. یہاں پہ وزیر اعظم رینک کے بندے پہ بھی اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے نا تو اس کو پورے پروسیس میں سے گزرنا پڑا ہے, اور اس کے جو اب ساتھی ہیں وہ بھی سارے پکڑے جائیں گے ایس کے. ہاں جی, تمام. ڈی ایچ اے میں ایک حسن شاہ ہیں, ان کے بخاری صاحب شاہ ہیں کہ حاجی کے نام سے مشہور ہیں, وہ اس کے ساتھی ہیں. وہ بھی اب ادارے ان کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب لوگ جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. اگر ایس کے حقیقت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس نے جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں, جن لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ چوری کی ہیں, یا ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں, ان کے جو مطلب کرندے ہیں انہوں نے چوری کی ہیں, تو وہ ساری گاڑیاں اور جو پیسے ہیں, نیٹ ورک بریک ہوگا. ایک ان کا کوئی شو روم ہے, مجھے اس کا بھی نام نہیں پتا, رنگ روڈ کے اوپر, وہاں پہ یہ کافی گاڑیاں گڑیاں بیچتا رہا. یہ سارے لوگ قانون کی گرفت میں ہوں گے. مطلب اب ایس کے کی خیر نہیں ہے, اب سب کی, اس کے ساتھیوں کی بھی خیر نہیں ہے. یہ نیٹ ورک یہ سب اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں. یہ جو لوگوں کو جعلی گاڑیاں بیچ جاتے ہیں کاغذوں کے بغیر, اور کئی نقص اور بڑا کچھ, یہ سب اب قانون کی گرفت میں ہوں گے. ایس کے جو منشیات کے دھندے ہیں ان پہ بھی حکومت کنٹرول کرے, ہر اس کی انلیگل ایکٹیویٹی پہ شکنجہ تنگ ہو جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. جو لوگ ایس کے کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ ایس کے بالکل ٹھیک ہے, ایس کے نے غلطی نہیں کی اور مناہل نے غلطی کی ہے, ان کے لیے کوئی پیغام؟ چور چور کو پسند کرے گا. جیسی آپ کی مینٹیلٹی ہوگی, آپ کی ویسی کمپنی ہوگی, ویسے آپ کے دوست ہوں گے, ویسے آپ خود ہوں گے. تو جیسا اس کا کردار ہے ویسا ہی اس کی کمیونٹی ہے. جو لوگ اس کی مینٹیلٹی کے ہیں وہ تو اسے پسند کریں گے, جو میری مینٹیلٹی کے ہیں وہ میری باتوں کو لائک کریں گے. ناظرین اپنے تمام تر گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. ایس کے جو ہے اس کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے, ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے, اور ان یوٹیوبرز کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے جنہوں نے گندی زبان استعمال کی اور کوشش کی کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کی جو ذہن ہے ان میں گندگی جو ہے وہ بڑھی جائے, اور ورگل لینگویج جو ہے استعمال کی. مناہل کی ویڈیوز تو آ گئیں, لیکن ان ویڈیوز کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کا غلط انہوں نے استعمال کیا, ان کے خلاف بھی جو ہے ایف آئی اے نے گھیرا تنگ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایس کے خلاف جو ہے وہ بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے, اور اب ایس کے سے جن لوگوں نے اپنے پیسے یا باقی معاملات کرنے ہیں وہ سب لوگ جو ہیں ان کے معاملات پورے ہو سکتے ہیں, ان کو ان کے پیسے جو ہیں وہ واپس مل سکتے ہیں. اور ایس کے نے جو ہے وہ معافی مانگی ہے. آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ موجود ہے, اور ویڈیو دیکھ کے اپنی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے آپ نے کہ ایس کے نے معافی جو مانگی ہے یہ واقع میں معافی مانگی ہے یا صرف اس جو الجھن سے نکلنے کے لیے, ان سب کیسز سے نکلنے کے لیے اس نے معافی مانگی ہے کہ تاکہ فرقان شاہ جو ہیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ سے اپنے دھندے جو ہیں, اپنے جو کام ہے اسی طرح سے جو ہے وہ کر سکے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.